ہم پیسوں کی خاطر کسی کے ساتھ بھی سیکس کر لیتی کیونکہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے. جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں رکھتے ہی نہیں ہیں. جاب نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں, پیٹ بھی تو پالنا ہے, گھر والے تو ہمیں رکھتے ہی نہیں ہیں. نرمل کے مطابق سیکس ورکر بننا ان کی مجبوری تھی. معاشرے میں تیسری جنس سے منسلک انتہائی منفی رویوں کے پس منظر میں نرمل جیسے افراد کے لیے روزگار کے محدود ذرائع شاید ہی کسی کے لیے حیرت کی بات ہو. 2012 میں بننے والی خواجہ سرا سوسائٹی نے نرمل اور تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد کو نوکری دی. نرمل اب آؤٹ ریچ ورکر کے طور پر اپنی برادری کو محفوظ جنسی تعلقات سے متعلق آگاہی دیتی ہیں. ان کے کام کا ایک بڑا مقصد ایڈز کے مرض کی روک تھام ہے. اس سے پہلے کافی سارے ایسے HIV پروگرام آئے جو مطلب عام جنرل پبلک جو ہے جن کو دیکھ رہی تھی, ہینڈل کرتی, مگر وہ اس طرح کا ایک کمفرٹ زون کمیونٹی کے ساتھ ڈیولپ نہیں کر سکیں. ہم کلینک میں یا ہاسپٹلوں میں جا کے کھل کے اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ ہمیں یہ پرابلم, کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہوٹنگ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ خواجہ سرا سوسائٹی میں مطلب ہر طرح کی سہولت ہے. یہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں تو وہ مطلب HIV کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور STI کی دوائیاں بھی دیتے ہیں. یہاں چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر کام کرنے والی خواجہ سرا جنت علی کا کہنا ہے کہ حالیہ مردم شماری کے نتائج پنجاب میں خواجہ سراؤں کی تعداد 10,000 بتاتے ہیں, جبکہ ان کے پاس 20,000 سے زائد خواجہ سرا رجسٹرڈ ہیں. ہمارے ادارے کو ذمہ داری دیں. جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی فیملی میں رہتے ہیں, نہیں کام آؤٹ کرتے, تو ان کی فیملی تو کبھی نہیں بتائے گی کہ ان کی اولاد ٹرانسجینڈر ہے, وہ اسٹگما کی وجہ سے. 7,000 تک جو ہے وہ ٹرانسجینڈرس ہیں جن کی ہم نے اسکریننگ کی HIV کی, اور اس میں سے جو ہے وہ 250 کے قریب جو ہے وہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ HIV پازیٹیو ہیں. دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تقریباً 68,000 افراد HIV ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں, جن میں سے صرف 11,000 نے پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام میں اپنا اندراج کیا ہوا ہے. ہم نے فاؤنٹین ہاؤس ایک ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن ہے, ہم نے ان کے ساتھ MOU سائن کیا اور فاؤنٹین ہاؤس میں ہم اسکریننگ کیمپس لگاتے ہیں. وہاں سے پیشنٹ جو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں انہیں پھر ہم ٹریٹمنٹ پہ شفٹ کرتے ہیں. یہ بھی پنجاب ایڈز کنٹرول کا ایک انیشیٹو ہے جو ہم نے پچھلے سال کے دوران میں لیا. ایڈز کے مریض کا تعلق تیسری جنس سے ہو یا نہیں, اس مرض سے منسلک منفی معاشرتی رویے اس کے علاج کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں. تاہم ایڈز کے مریض کا تیسری جنس سے تعلق ہونا نہ صرف علاج بلکہ اس سے متعلق آگاہی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے.